آج جب ثابر کو ڈے کیئر چھوڑنے کے لیے باہر نکلی تو یہ ساری سچویشن دیکھ کر تو میں پریشانی ہو گئی، کیونکہ ہر طرف آئس ہی آئس تھی اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ مطلب درختوں پر، لان پر، سڑک پر اور میری گاڑی پر پوری آئس کی لیئر بنی ہوئی تھی۔ تو یہ اس طرح سے میری ونڈ شیلڈ، سائڈ ونڈوز اور بیک ونڈوز سب پہ آئس کی ایک اچھی خاصی لیئر تھی۔ تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ کینسل کر دیتی ہوں، مطلب ثابر کو آج نہیں بھیجتے ڈے کیئر، لیکن پھر ثابر اتنا ایکسائٹیڈ تھا اور میں پوری تیاری کر کے باہر نکل آ چکی تھی، عاشر کو بھی لے آ چکی تھی۔ تو میں نے کہا اب چلی ہی جاتی ہوں، ثابر کو چھوڑ آتی ہوں، لیکن اس کو کیسے ختم کرتی، آئس کو کیسے ختم کرتی، میرے پاس کوئی ٹول اویلیبل نہیں تھا۔ تو پہلے میں نے گاڑی میں بیٹھی رہی اور سوچا کہ جب ہیٹر زیادہ چلے گا تو یہ لیئر ہٹ جائے گی، لیکن یہ میری کوشش ناکام تھی کیونکہ لیئر کافی تھک تھی۔ تو یہ ساری میری اسٹرگل جو تھا نا، جب میں باہر نکلی میں نے ونڈو کو ہاتھ سے کلین کرنے کی کوشش کی، تو باہر جا کے بھی کوشش کی، تو یہ ساری میری جو اسٹرگل تھی وہ میرا پڑوسی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آ کر مجھے وہ ٹول دیا اور کہا میری کرسمس۔ ابھی کرسمس بھی نہیں تھا لیکن اس نے مجھے ٹول دے دیا۔ پہلے میں نے سوچا اس نے ٹول کیوں دے دیا، بس وہ اوپر سامنے سے کلین کر دیا تھا کافی تھا، لیکن پھر میں نے آگے جا کے ریئلائز کیا کہ اچھا ہوا اس نے دیا، کیونکہ بیک جو تھی بیک والا گلاس وہ پورا پھر مطلب سنو سے بھرا ہوا تھا، آئس سے۔ تو میں نے سائڈ پہ گاڑی روک کر اور اس کو بھی کلین کیا۔ ثابر کو چھوڑ کر آئی، لیکن یہ نہیں کہ سیدھا گھر چلی جاتی۔ میں پھر ایک مال پہ رک گئی اور میں نے کچھ ہوڈیز لینی تھی وہ لی، اور پھر میں گھر گئی۔ گھر جا کے میں نے ناشتہ کیا اور پھر شامیر آیا، شامیر کو پک کرنا تھا کیونکہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو شامیر کو اس کے بس اسٹاپ پہ لینے گئی۔ عاشر بیچ میں سویا ہوا تھا۔ پھر شامیر آیا، شامیر نے لنچ کیا اور پھر شامیر نے کہا مجھے فرینڈ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ پھر میں شامیر کو اس کے فرینڈ کے پاس چھوڑ کر آئی۔ عاشر تھینک گاڈ اس سارے بیچ میں سویا ہوا، مجھے عاشر کو بار بار ٹریول نہیں کروانا پڑا کیونکہ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بہت ٹھنڈ تھی۔ تو خیر پھر میں گھر آئی، ابھی تھوڑا ہی ریسٹ کرنے بیٹھی تھی کہ ثابر کے لینے کا ٹائم آ گیا۔ پھر میں بہت کیوریس تھی کہ یہ وائٹ درخت پر کون سے پودے ہیں، کیونکہ ابھی سنو ہٹی تھی تو سارے پتے تو تھے نہیں، تو ہر درخت جو تھا وہ وائٹ تھا۔ تو پھر میں جب دیکھے رکی اور اس کے پاس بھی جس طرح کے درخت تھے، قریب جا کر دیکھا تو یہ کرسٹلز تھے برف کے، آئس کے۔ تو میں نے اس کو اس طرح سے ہاتھ لگا کر دیکھا تو یہ واقعی مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ برف جو ہے وہ درختوں پہ اگ رہی ہو۔ تو خیر ہر طرف یہ اتنی مطلب فریزنگ رین تھی، اتنی ٹھنڈ تھی باہر کہ اور بہت تیز بارش آ رہی تھی، مطلب ہو رہی تھی۔ خیر میں ثابر کو لینے آئی، ثابر ہمیشہ کی طرح ایکسائٹیڈ تھا، اس کو میں نے چینج کرایا، میں گھر واپس آئی، اور گھر آ کر ہمارے گھر کے مطلب یہ میں نے ریکارڈ ہی اس وجہ سے کیا تھا تاکہ میں دکھا سکوں کہ آلموسٹ سارے جتنے بھی درخت تھے جن پر پتے نہیں تھے ان سب پر اس طرح سے آئس جو تھی نا وہ جم گئی تھی، اتنی ٹھنڈ تھی۔ اور ٹھنڈ جو تھی وہ کوئی 1 ڈگری کے قریب تھی، لیکن فیل لائک -5 جا رہا تھا، اور وہ ونڈ کی وجہ سے اور جو یہ بارش کی وجہ سے بہت ٹھنڈ تیز ہو گئی تھی۔ تو خیر میں بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے آج ٹیمپریچر ہو جائے گا، اتنا میں آج بھیگی تھی، کیونکہ اور بیچارہ عاشر بھی میری وجہ سے بہت اس نے سفر کیا، کیونکہ جب اور جو مال آئی گئی اس بیچ پہ بھی اس کی کار سیٹ کو اسٹرالر پہ ڈالا، بیچ میں اتنی تیز بارش ہو رہی تھی تو نہ کرتے بھی وہ گیلا ہو رہا تھا۔ تو خیر اس نے بھی واپس آ کر بہت اچھی دیر تک ریسٹ کیا، اور میں نے بھی آرام کیا، اور ثابر بھی آ کر سو گیا تھا۔ تو میں بس یہ بس یہ امید کر رہی ہوں کہ جلد سے جلد یہ ٹھنڈ اور یہ بارش اور یہ برفیں ختم ہوں۔ ہم لوگ ایک دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اتنا اچھا سنی ویدر ہے، اور دوسرے دن سے یہ بارشیں اور یہ برفیں سب کچھ واپس آ گیا۔ تو ہوپ فلی اب یہ اس مہینے کے بعد یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی اور ہم کوئی سمر دیکھیں گے۔